بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک میرے پاس بہت اہم سوال آیا۔ وہ سوال یہ ہے کہ گمان کیا ہے اور اچھے گمان کے فائدے کیا ہیں اور برے گمان کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا گمان کا مطلب کیا ہے۔ گمان کا مطلب ہے کسی کے بارے میں اپنے دل میں رائے قائم کر لینا۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہم یہ کہیں کہ فلاں اچھا ہے یا فلاں برا ہے، اس کو گمان کہتے ہیں۔ پھر اس وقت اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو برا گمان ہے، اگر کسی کے بارے میں ہم برا سوچیں گے تو وہ برا گمان ہے، اگر کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو وہ اچھا گمان ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا بدگمانی کے بارے میں، جو برا گمان ہے، برے گمان کے بارے میں فلاں برا ہے اور فلاں اچھا ہے۔ بدگمانی کا مطلب ہے کہ فلاں برا ہے، یہ سوچ لینا کہ یہ بدگمان ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے خون اور مال اور اس کے بارے میں بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر ہم کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کریں گے تو وہ ہمارے لیے حرام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہوگا، وہ ہمارے لیے، ہم اگر کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں۔ یہ شعب الایمان باب فی تحریم حدیث نمبر 1706۔ ایک اور حدیث قدسی عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں اور وہ میرے متعلق جو چاہے گمان کرے۔ دیکھو، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان کریں گے، بلکہ جیسا گمان کریں گے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسے معاملہ کرے گا۔ کچھ لوگوں کی، ہم میں سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ یہ باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں یا یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ برا نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ برا نہ کرے۔ اس کا اللہ پاک اس لیے فرما دے حدیث قدسی میں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کریم ہے، اتنے بڑے خزانے اس کے پاس، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اپنے بندوں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں کیسے تکلیف دے گا، بلکہ ہمیں بھلائیاں دے گا، ہماری مدد کرے گا ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا، جیسا ہم اپنے مالک کے ساتھ گمان کریں گے ویسے معاملہ کرے گا۔ ہمیں آج کے بعد یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اچھا گمان کریں اور اس کی مخلوق کے بارے میں بھی اچھا گمان کریں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے مخلوق کے بارے میں بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان کریں اور اس کے بارے میں بھی اچھا گمان کریں، کیونکہ اچھا گمان کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ یہ شعب الایمان حدیث نمبر 1006۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت زید بن وہب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص لایا گیا کہ اس کی داڑھی سے شراب چمک رہی تھی۔ دیکھو، وہ ایک واقعہ عرض کرتے ہیں، ایک بندے کو لایا گیا، اس کی داڑھی سے شراب چمک رہی تھی، ٹپک رہی تھی، ایسے لگتا جیسے شراب ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تجسس کرنے سے منع فرمایا۔ ہمیں کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی چیز ظاہر ہوگی تو ہم اس کے تقاضے پر عمل کریں گے، اگر نہیں ہوگی تو ہم اس پہ اچھا گمان کریں گے۔ دیکھو، ہمیں وہ صحابہ رسول سبق دے رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے بارے میں تجسس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تجسس بدگمانی کو کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی، مثال کے طور پہ کسی کو کوئی چیز لگی ہوئی ہے ساتھ بھی، پھر بھی اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اس کے وہ مثال ہے دیتے ہیں، وہ واقعہ ہے، اس کے اوپر اس کی داڑھی پہ شراب لگی ہوئی تھی، لیکن حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اچھا گمان کیسے کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے وہ خود نہ پینا چاہ رہا ہو، کسی نے اس کو پلانے کوشش کی ہو تو وہ پلاتے ہوئے اس کی داڑھی پہ لگ گئی ہو۔ ہمیں یہ گمان کرنا چاہیے کہ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4890۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بھائی سے بدگمانی کی
بے شک اس نے اپنے رب تعالیٰ سے بدگمانی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچو۔ یہ دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اگر اللہ پاک کوئی بندہ اپنے بھائی کی، کسی مسلمان بھائی کی بدگمانی کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بدگمانی کی۔ یہ تفسیر در منصور میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے گمان سے بچائے اور اچھے گمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔